آج مجھے آپ کو بتانا ہے کہ مسلمانوں کی یا پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کی کمزوری کیا ہے۔ آج کے دور کا انسان ہو یا ہر زمانے کا انسان، آج کے دور کا مسلمان ہو یا ہر زمانے کا مسلمان، وہ خوش کب ہوتا ہے اور ناراض کب ہوتا ہے، شکوہ کب کرتا ہے اور شکر کب کرتا ہے، اسے تھوڑا سمجھیں۔ موجودہ دور کا مسلمان ہو یا کسی زمانے کا مسلمان، جب اسے نعمتیں ملتی ہیں تو شکر بجا لاتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں تو خوش ہوتا ہے، آرام ملتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اولاد کی طرف سے کوئی خوشخبری ملے تو خوش ہوتا ہے، اور کوئی تکلیف پہنچ جائے تو شکایت بھی شروع کر دیتا ہے اور ناراض بھی ہو جاتا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ آخر تکالیف میرے دروازے پر دستک کیوں دے رہی ہیں، میرے گھر میں پریشانی کیوں ہے، میں مصیبت میں کیوں گھرا ہوا ہوں۔ ایک انسان ہے جو کئی سالوں تک آرام کی زندگی گزارتا ہے، لیکن اگر 2 دن کے لیے تکلیف آ جائے تو پوری سوسائٹی کے اندر شکوہ کا بازار گرم کر دیتا ہے، اور دنیا بھر کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں مصیبت میں گرفتار ہے۔ یہ عام انسان کی ایک سوچ ہے۔ آپ چہرے سے سمجھ سکتے ہیں، کردار سے سمجھ سکتے ہیں، انداز سے سمجھ سکتے ہیں، اور زندگی کے لمحات سے سمجھ سکتے ہیں کہ سامنے والا انسان خوش کب ہے اور ناراض کب ہے۔ آئیے اب ان تمہیدی گفتگو کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ ہم آج کے دور کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ تو کہتے ہیں، میرے مولا ہم سے تو راضی ہو جا، میرے کریم ہم سے کوئی ایسا کام لے لے جس سے تو راضی ہو جا۔ اس طریقے کے جملے ہماری زبان پر جاری رہتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم بھی اپنے مولا سے راضی ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا مولا ہم سے راضی ہو جائے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خالق کائنات جل جلالہ کے حوالے سے ہمارے دل و دماغ میں یہ بات موجود ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہیں؟ تو آج اگر دیکھیں، اللہ سے جو بندہ راضی ہوتا ہے تو اس کی طرف سے خوشی ملے یا غم ملے، ہر حال کے اندر بندہ راضی ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی رضا بندے کے لیے اور بندے کی رضا اللہ کے لیے، اسے ایک ایگزامپل کے ذریعے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العظیم جب اسے سمجھیں گے تو آگے کی گفتگو سمجھنا آسان ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بندہ اللہ سے راضی ہے یا اللہ اس بندے سے راضی ہے، اسے 2 چیزوں کے ذریعے آپ سمجھیں۔ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ بندے سے راضی ہے، اس کی علامت کیا ہے، اور دوسرا یہ سمجھیں کہ بندہ اللہ سے راضی ہے، اس کی علامت کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، اللہ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے اپنی کتاب پر عمل کا جذبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کے لیے اطاعت آسان کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو عبادت اس کے لیے آسان ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے، اللہ کے احکام اور اس کے رسول کے احکام اس بندے پر آسان ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ایک سمپل سی بات ہمارے ذہن میں یہ آ گئی کہ ہم کیسے پہچانیں کہ ہمارا مولا ہم سے راضی ہے؟ تو اس کی علامت یہ ہے، جب عبادت ہم پر بوجھ نہ بن جائے، جب زکوٰۃ ہم پر ٹیکس نہ بن جائے، جب حج ہمارے لیے تکلیف دہ نہ ہو، جب مخلوق خدا کی خدمت ہمارے لیے تکلیف دہ نہ ہو، جب قرآن پر عمل کرنا آسان ہو، جب احادیث پر عمل کرنا آسان ہو، ہماری طبیعت ان عبادات کی طرف مائل ہوتی چلی جائے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ اور اسی طریقے سے بندہ خدا سے راضی ہے، اس کو کیسے سمجھنا چاہیے؟ تو اس کی علامت یہ بتائی گئی، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور بندہ اللہ سے راضی ہے تو اللہ کی طرف سے جو بھی مل جائے، خوشی ملے تو بھی مولا تیرا کرم، غم ملے تب بھی مولا تیرا کرم، اس لیے کہ میں تو تیرا بندہ ہوں، تو میرا کریم ہے، جتنا مجھ پر میں مہربان نہیں، اس سے زیادہ تو مجھ پر مہربان ہے۔ ہر حال کے اندر بندہ
اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ کی شکایت نہ کرے, تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دنیا کا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ نعمتیں مل جائیں تو اللہ ہم سے راضی, جس کے پاس سرمایہ ہے وہ اس سے اللہ راضی, جس کے گھر پہ مصیبتیں دستک نہیں دیتی ہو اللہ اس سے راضی, جس کے پاس عالی شان محل ہیں گویا اللہ اس سے راضی. نہیں نہیں, اللہ عز و جل کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے اپنی بارگاہ میں جھکا لیا کرتا ہے. اللہ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس بندے کی دعاؤں کو قبول کر لیا کرتا ہے. اللہ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے اپنی عبادت کا سلیقہ عطا کر دیا کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ دیکھیں ایک خاتون تھی, راستے سے جا رہی تھی, ٹھوکر لگی, پیر کا ناخن نکل گیا, وہ مسکرانے لگی. ایک زندہ ناخن, پیر کا ناخن اس کے پیروں سے نکل جائے تو چیخ نہیں نکلتی, شور نہیں مچاتی, واویلا نہیں مچاتی, شکایت نہیں کرتی, بلکہ مسکراتی ہے. لوگوں نے کہا مائی تجھے تکلیف نہیں ہو رہی, خون نکل رہا ہے, پریشانی ہو رہی ہوگی, درد ہو رہا ہوگا, تجھے تکلیف کے موقع پر بھی تو مسکرا رہی ہے. جواب کے اندر وہ خاتون کہتی ہے میں اس لیے مسکرا رہی ہوں, ایک سوال میں تجھ سے پوچھنا چاہتی ہوں, میرے سوال کا تو مجھے جواب عطا فرما. اس نے کہا کیا سوال ہے مائی؟ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ, میں چاہتی تھی کہ میرا ناخن نکلے. اس نے کہا نہیں, کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اسے تکلیف پہنچے. تو کہا کس کے چاہنے سے یہ ناخن نکلا؟ اس شخص نے کہا خدا کے چاہنے سے ناخن نکلا. کہا جب میرا خدا اور اس کی مرضی یہی تھی کہ میرا ناخن نکلے تو میں رو کر کے اس کی شکایت کیوں کروں؟ میں مسکرا کر یہ کہہ رہی ہوں میرے مولا جس میں تو راضی ہے تیری بندی بھی اسی میں راضی ہے, اسی میں تیری بندی بھی خوش ہے. میں نے مسکرا کر میرے مولا کی شکایت نہیں اس کے فیصلے پر راضی ہوں. میں آپ کو آج سمجھانا چاہتا ہوں, آج دل و دماغ کے اندر بات کو نقش کرانا چاہتا ہوں. کربلا کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا, کربلا کا واقعہ سمجھ میں آئے گا, عظمت امام حسین سمجھ میں آئے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سب سے اونچا مقام ایک بندے کے لیے یہی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے. اللہ جو فیصلہ فرماتا ہے وہ اپنے بندے کے حق میں صحیح فیصلہ فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ اکبر. امام عالی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا, حضرت ابو ذر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے اس قول کے سلسلے میں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ میں فقر کو, غربت کو, مالداری پر اور بیماری کو, صحت پر میں فوقیت دیتا ہوں, فضیلت دیتا ہوں. امام حضرت ابو ذر کے اس قول کے سلسلے میں آپ کا اوپینین, آپ کا نظریہ کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا. امام عالی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ابو ذر پر رحمت نازل فرمائے, لیکن بندے کا معاملہ ہی جدا ہے. ابو ذر تو کچھ پسند کرتے ہیں, ان کو غریبی مالداری سے زیادہ محبوب ہے اور بیماری تندرستی سے زیادہ محبوب ہے. لیکن حسین کا حال تو یہ ہے, اسے ہر وہ چیز محبوب ہے جو خدا کی طرف سے مل جائے. اس کی اپنی کوئی پسند ہے ہی نہیں, اس کی پسند تو بس اتنی ہے مولا جو تجھے پسند ہے حسین کو وہی پسند ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ اندازہ لگائیں. اسی لیے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم بارگاہ سمدیت کے اندر عرض کرتے ہیں اے اللہ, اے میرے کریم, اللہ اکبر. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں میرے کریم, اسألک الرضا بعد القضاء, میں تجھ سے
تیری خوشی کا سوال کرتا ہوں اس سے پہلے کہ جو کچھ تو نے میرے لیے فیصلہ فرمایا. اللہ نے جو فیصلہ فرمایا اس فیصلے کا ظہور بعد میں ہوتا ہے. اس سے پہلے حضور عرض کرتے ہیں کہ میرے مولا میں تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتا ہوں, اس سلسلے میں جو تو نے فیصلہ فرمایا وہ صادر ہو جائے, وہ وجود میں آ جائے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں, کیا ہم جانتے ہیں کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ نہیں جانتے. ہم 1 گھنٹے کے بعد کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ نہیں جانتے. حضور کا کہنا یہی ہے کہ جو بعد میں میرے سلسلے میں میرے مولا تو نے فیصلہ کیا ہے, تو جو بھی تو نے فیصلہ فرمایا اس فیصلے کے آنے سے پہلے میں تجھ سے تیری خوشی کا سوال کرتا ہوں کہ مولا جو بھی فیصلہ ہو میں اس سے راضی رہوں اور میں اس سے خوش رہوں. آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بارگاہ سمدیت میں دعا کی, اے اللہ تو مجھے ایسے عمل کی ہدایت عطا فرما کہ جب میں وہ عمل کروں تو تم مجھ سے راضی ہو جائے. ایسے عمل کی ہدایت فرما کہ جب میں وہ عمل کروں تو تو مجھ سے راضی ہو جائے. آواز آتی ہے, موسیٰ تم وہ عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حضرت موسیٰ پر کپ کپی تاری ہوئی, سجدے میں گر گئے, رونا شروع کر دیا, تضرع اور زاری کرنا شروع کر دیا. عرض کرتے ہیں میرے مولا کرم فرما, ایسا کوئی عمل جو میں کروں اور تو مجھ سے راضی ہو جائے اس کی نشاندہی فرما دے. اللہ عز و جل نے فرمایا, موسیٰ تو جاننا چاہتا ہے کہ کون سا عمل مجھے راضی کرتا ہے, تو آپ میں تجھے بتا دیتا ہوں. اے موسیٰ میرا جو بھی فیصلہ تیرے سلسلے میں کروں بس تو اس سے راضی رہے, تیرا راضی رہنا ہی میری رضا اسی میں موجود ہے.